إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال الله عز وجل فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قابل عزت تکریم لائق صد احترام سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا تقرب ہر مومن کی چاہت اور خواہش ہے۔ ایسے اعمال کو اپنانے کی کوشش کرنا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوں، یہ ایک مسلمان کی آرزو بھی ہونی چاہیے اور اس کی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے انسان قولی عبادت بھی کرتا ہے کہ زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد میں لگا رہتا ہے،
یا انسان بدنی عبادت کرتا ہے، نماز کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور عمرہ و حج کرنا جو مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا تیسرا طریقہ وہ مالی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی ایک مومن کوشش کرتا ہے کہ اپنا مال اس کے راستے میں خرچ کرنا اور اس طریقے کے مطابق خرچ کرنا جو طریقہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچایا ہے۔ انہی مالی عبادات میں سے ایک عبادت جس کو قربانی کا نام دیا گیا، جو دین اسلام میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس قربانی کا حکم اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور اسی کی رضا کے لیے ہی نحر کریں، قربانی کریں، اونٹ کو نحر کریں۔ قرآن مجید کی یہ آیت جہاں یہ سمجھاتی ہے کہ نماز ضروری ہے، وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ قربانی بھی ضروری اور لازم اور فرض ہے۔ اگرچہ اہل علم نے اس پہ بحث تو کی، بعض علماء اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہوتی ہے کہ صاحب وسعت، جس کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو، اس کے لیے قربانی سے فرار کی کوئی صورت شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ وہ قربانی خرید سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے، اس کے لیے اس سے فرار کی کوئی صورت شریعت میں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو، اللہ رب العزت نے ہر سال میں گھر کے ذمہ دار کے اوپر ایک قربانی رکھی ہے۔ ہر سال ہر گھر والوں پر، گھر کے سربراہ پر ایک قربانی کرنا لازم ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں علی وجوب کے لیے آیا ہے کہ یہ قربانی لازم ہے ہر گھر کے سربراہ کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث بھی یہی بات سمجھاتی ہے۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ذبح قبل ان یصلی، جس شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی جگہ پر ایک اور جانور قربان کرے۔ وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ، اور جس نے ہماری نماز پڑھنے تلک قربانی نہیں کی، اسے چاہیے کہ وہ جا کے اپنا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ عربی گرامر کے اصول اور فقہا کے اصول کے مطابق یہاں حکم دیا گیا ہے، جو کر چکا ہے نماز سے پہلے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ چوتھی دلیل سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعہ، جس شخص کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، گنجائش ہے قربانی کرنے کی، غور کے ساتھ سمجھنا ہے، ولم یضحی، وسعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود
اس نے قربانی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری نماز گاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو تو گھر سے نکال رہے ہیں جسے نماز معاف ہے مخصوص ایام کی وجہ سے، لیکن وہ مرد جس پہ بلوغت کے بعد نماز کی چھٹی کی کوئی صورت نہیں الا کہ پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، مستثنائی صورتیں، اسے فرمایا اگر طاقت ہے اور قربانی نہیں کی ہے تمہیں ہماری نماز گاہ کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ یہی وجہ ہے اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے کے گورنر بنے، ان کو معلوم تھا کہ کون کون صاحب وسعت ہے، اور جو صاحب وسعت ہوتا اور قربانی نہ کرتا، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اسے عیدگاہ سے واپس بھیج دیتے تھے کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں، تم واپس جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب استطاعت انسان کے اوپر قربانی ضروری ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام میں سے بعض وہ تھے جو جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں ادباً عرض کریں گے کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا حکم اور آرڈر اور فرمان آ جاتا ہے وہاں کسی اور کی بات دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ جب حبیب کبریا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اسے ہماری نماز گاہ کے قریب بھی نہیں آنا، تاکید کی، ہرگز لا یقربن، نون ثقیلہ تاکید کا ہے، ہرگز وہ ہماری نماز گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر ہے، جو حکم ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کی نصوص سے یہ سمجھا ہوں کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت کے اوپر فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الاضحیہ فالاظہر وجوبها، قربانی کے بارے میں زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی کس پر لازم ہے؟ تو بعض ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے یعنی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی بھی اسی پر فرض ہے، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی فرض نہیں۔ بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں لیکن اس موقف کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اجماع میں ہے، اور سلف صالحین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، نہ یہ کسی صحابی کا فتویٰ ہے نہ کسی تابعی کا فتویٰ ہے، اقوال الناس ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، نہ قرآن یہ بات کہتا ہے نہ حدیث یہ بات کہتی ہے۔ قرآن و سنت میں قربانی کے وجوب اور فرضیت کے لیے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی گئی کہ فلاں پر واجب ہے اور فلاں پر واجب نہیں۔ ایک چیز بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ من وجد سعہ، جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، اتنے پیسے اور رقم موجود ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ جانور خرید سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے، خواہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، قربانی اس پر لازم ہو چکی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا موقف ہے۔ وسعت کو معیار بنایا گیا، نصاب کو معیار نہیں بنایا۔ وسعت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے جو جائز اخراجات ہیں، جو لازمی اخراجات ہیں گھر چلانے کے لیے، ان سے ہٹ کر اس کے پاس اتنی کو رقم ہے، اس سے حصہ ڈال سکتا ہے تو حصہ ڈال لے،
اور اس سے اگر جانور خرید سکتا ہے تو جانور خرید لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے کہیں اور شامل ہونا ہے تو اس کی مرضی ہو جائے، اور اس کی مرضی ہے جانور اپنا الگ خریدنا ہے تو الگ خرید لے، قربانی اسے کرنی ہی پڑے گی، خواہ وہ حصہ ڈال کے کرے یا جانور الگ خرید کے کرے۔ جو صاحب وسعت ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ سب سے افضل قربانی کس چیز کی ہے؟ 4 جانور قرآن و سنت میں موجود ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی اور صحابہ نے دی۔ وہ 4 جانور، سب سے پہلا اونٹ، نر ہو یا مادہ، مذکر ہو یا مؤنث۔ نمبر 2 گائے، نر مادہ مذکر مؤنث دونوں جنسوں میں سے جو بھی مل جائے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 بھیڑ، اس کی نسل کا مذکر ہے یا مؤنث، اور بکری بکرا وغیرہ نسل مذکر ہے یا مؤنث، اس نسل کے جو 4 نسلیں ہیں ان کے جانور قربانی میں کرنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ افضل کیا ہے؟ اس کی 2 شکلیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ پہلی شکل کہ آپ نے ایک مستقل جانور خریدنا ہے، اس میں کسی کو حصے دار نہیں بنانا، تو پھر افضل ترین یہ ہے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اونٹ خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 101 قربانیاں دی ہیں۔ 101 ایک گائے کی ہے جو اپنی بیویوں کی طرف سے کی ہے، اور 100 اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں۔ اگر اونٹ کے علاوہ کوئی اور افضل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی کو ہی اختیار کرتے۔ آپ نے نحر کرنے کے لیے آپ نے 100 اونٹ کو نحر کیا ہے، یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں آپ سنتے رہتے ہیں اہل علم سے، آپ نے فرمایا جو جمعے کے دن پہلے آتا ہے، پہلی گھڑی میں آتا ہے، اس کو ثواب 1 اونٹ کا ملتا ہے۔ جو اس کے بعد والی گھڑی میں آتا ہے اس کو 1 گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبَشًا، اس کو مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ، اور جو شخص چوتھی گھڑی میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، اس کو مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ اجر اونٹ کا ہے، اسی لیے پہلی گھڑی میں آنے والے کو ثواب بھی زیادہ ملا۔ تو اونٹ کی قربانی کرنا شرط یہ ہے کہ وہ اکیلا آدمی کرے، کسی اور کو اس میں شامل نہ کرے، تو یہ قربانی سب سے افضل ہے۔ پھر گائے اور پھر مینڈا اور پھر بکری بکرا وغیرہ اس نسل کا آخر میں آتا ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ حصہ ڈالنا۔ اگر 7 لوگ گائے میں شریک ہو رہے ہیں اور ایک بندہ الگ سے بکری خریدتا ہے، بھیڑ یا چھترا خریدتا ہے، وہ قربان کرتا ہے، تو اس صورت میں جو اکیلا شخص اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کر رہا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہیں، اس کی فضیلت پھر زیادہ ہوگی حصہ ڈالنے کی بنسبت۔ تو جیسے اللہ نے وسعت دی ہو، انسان کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ قربانی سینگ والے جانور کی بھی جائز ہے، اور ایسے جانور جن کے قدرتی طور پہ سینگ اگتے ہی نہیں ہیں، سینگ ہے ہی نہیں قدرتی طور پہ ان کے، قربانی ان کی بھی جائز ہے۔ لیکن افضل قربانی وہ اس جانور کو خریدنا ہے جس کے سینگ موجود ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت کہتی ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سینگوں والے مینڈے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ تو آپ کا ایسے جانور کا انتخاب کرنا جو سینگوں والا ہو،
یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کی قربانی زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی کام کرتے ہیں جس کی فضیلت، جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ قربانی کی قبولیت کی شرطیں ہیں۔ اگر ایک شخص 1000 جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، جو شرطیں بیان کرنے لگا ہوں ان میں سے ایک بھی اگر اس کے اندر نہیں، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط عقیدہ توحید ہے۔ جو شخص مسلمان ہے، موحد ہے، اللہ کی ذات صفات اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، توحید الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا مانتا ہے، اس جیسا کسی اور کو نہیں مانتا، اور اپنی زبان سے اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کو سچ مانتا ہے، یہ موحد ہے۔ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جو مشرک ہے، مسلمان نہیں، کافر ہے، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ دوسری آیت میں اللہ خالق و مالک نے فرمایا اَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تمہارے اعمال، خواہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا ہو، بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہو، اللہ کے ہاں رائی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ توحید کا ہونا سب سے ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا، اللہ جیسا کسی اور کو مان لیا، تو یاد رکھیں میں اللہ آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر کے رکھ دوں گا۔ 18 نبیوں کا نام لیا 7ویں پارے میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، سب سے پہلے نبی ابراہیم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، لوط، اسماعیل، الیاس، 18 انبیاء کا نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے، ان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع اور بیکار ہو جاتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کی اصلاح ہے۔ اصلاح اگر کر لی ہے تو قربانی قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز، ریاکاری نہ ہو۔ جو جانور ذبح کر رہا ہے، اسے ذبح کرتے وقت مقصود صرف ایک اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، مقصود شہرت نہیں، دکھلاوا نہیں، لوگ کہیں انہوں نے بھی قربانی کی ہوئی ہے یا یہ کتنی قربانیاں کر رہا ہے۔ اگر دل کے کسی خانے میں یہ چیز موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آپ نے الشرک الاصغر هو الریا، یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا، یہ نمود و نمائش۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر آ جائے اس کے اندر چھوٹا شرک آ جاتا ہے، اور شرک کرنے والے انسان کے کوئی بھی اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تیسری شرط، قربانی کرتے وقت انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور پرہیزگار بننا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری، اس کا حصول مقصود ہوگا تو قربانی قبول ہے۔ اگر تقوی کا حصول مقصود نہیں تو قربانی بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ نقل کیا۔
فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، آدم کے دو بیٹوں نے قربانی دی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہی ان کی ہے جو تقوی کے حصول کے لیے قربانی دیتے ہیں، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اس کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ دل کے خانے میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے انسان کی قربانی جو تقوی کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتا، بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ آدم کے دونوں بیٹے مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک کی قبول ہوئی ہے دوسرے کی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتے ہی ان کی ہیں جن کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے۔ چوتھی شرط، قربانی کا سارا عمل اے ٹو زی، الف سے یا تک سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ جانور کے خریدنے سے لے کر جانور کی گردن پہ چھری چلانے تلک، یہ سارا عمل جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اگر ہوگا تو یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہے، ورنہ ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا وہ کام مردود ہے، ٹھکرا دیا گیا ہے، باطل کر دیا گیا ہے، لہذا عمل سنت کے مطابق ہونا ہے، قربانی کا بھی اور دیگر اعمال کا بھی۔ پانچویں شرط، قربانی ایسے مال سے خریدی گئی ہو جو مال حلال کا ہے، رزق حلال میں سے، چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، خیانت کا مال، دھوکے دہی سے کمائے ہوئے مال میں سے، سود کے مال میں سے اگر قربانی کرے گا اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہیں اور پاک مال کو ہی اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کو ہی قبول کرتے ہیں، جو مال پاکیزہ نہیں ہے وہ قبولیت کا درجہ اختیار نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قربانی قبول ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا مال حلال پیسوں سے خریدے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، اشعث اغبر، جس نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں اور کپڑوں پہ دھول جمی ہے اور مسافر ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، میرے بندے تیرا کھانا بھی حرام مال سے ہے، تیرا پینا بھی حرام مال سے ہے، تیرا لباس بھی حرام مال سے ہے، بتا انا یستجاب لذلک، یہ دعا کیسے قبول کر لو؟ اور دعا ام العبادات ہے، مخ العبادہ ہے، دعا ہی عبادت ہے حدیث کے مطابق۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مال کا حلال ہونا یہ بھی لازم ہے، ضروری ہے، اور آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے جن عیوب کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ ان عیب والے جانور کی قربانی ہوتی نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں وہ آگے آئیں گے، وہ بتاتا ہوں بعد میں۔ یہ شرطیں سامنے رکھ کے جو شخص قربانی کرتا ہے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس کی قربانی
بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اس کے بعد ہم جانور کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رواج چل نکلا ہے 5 6 7 جانور قربان کرنے کا۔ پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے یہ میری قربانی ہے، یہ دادا جی کی ہے، یہ دادی جان کی ہے، یہ بابا کی ہے، یہ ماما کی ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ فلاں بھائی کی ہے جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ تو یاد رکھیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی 2 قربانیاں کرتے تھے رضی اللہ عنہ، پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ تم نے 2 ہی کرنی ہے، ایک میری ہے اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے۔ اس روایت کے کئی راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ عبادات اس کا مخاطب وہ ہے جو زندہ ہے۔ جو انسان دنیا سے جا چکا، جو زندہ ہی نہیں، وہ اللہ کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ احکام کے مکلف تو وہ ہے جو زندہ موجود ہے۔ جو قبر میں چلا گیا ہے اس سے مطلوب نہیں ہے کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو زکوٰۃ دے، تو حج کر، تو قربانی کر، اس سے مطلوب نہیں۔ اس کا امتحان ختم ہو چکا ہے، زندوں کا امتحان ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام سے جو ثبوت ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ آپ اپنا جانور کریں، 1 کریں، 10 کریں، 20 کریں، جتنے مرضی کریں، اپنی طرف سے کریں، زندوں کی طرف سے کریں، اس کے اجر میں آپ کسی اور کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کیا، اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے دعا پڑھی اللہم ھذا منی ومن لم یضح من امتی، یا اللہ یہی جانور میرا بھی ہے، اس کا ثواب مجھے بھی پہنچا، اور میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکا اللہ اس کو بھی اس کا اجر و ثواب پہنچا دے۔ تو زائد سے زائد اتنا ملتا ہے حدیث میں کہ آپ کسی فوت شدہ انسان کو یا کسی زندہ انسان کو اپنی قربانی کے ثواب کے اندر شامل کرنا چاہیں، کریں اپنی طرف سے، ہوگی وہ آپ کی ہی، اس کے اجر و ثواب میں کسی کو شامل کرنا چاہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے بہتر راستہ کیا ہے جو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار کیا، جس سے آج امت غافل ہو گئی ہے؟ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے 100 جانور کرنے کی، تو آپ خود 100 کرنے کی بجائے 1 اپنی طرف سے کر لیں اور 99 ان لوگوں میں بانٹ دیں جن میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جانور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بانٹ دیے، کہا یہ تم کر لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، تم قربانی کر لینا۔ آج اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ خیال تو ہوتا ہے کہ ہم نے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ 3 حصے قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ یہ ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے کہ اتنے حصے کرنے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے اگر رب نے وسعت دی ہے تو بجائے خود 100 کرنے کے، 50 کرنے کے، 5 کرنے کے، 1 اپنی کر لیں اور 4 جو ہے وہ دیگر لوگوں میں بانٹ دیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس فریضے کو انجام دے سکیں اور آپ بھی اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ آئیے قربانی کے جانور کی شرطیں جانتے ہیں۔ پہلی شرط، قربانی کے جانور کو کون سے اوصاف سے متصف ہونا، کون سی خوبیاں اس کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ پہلی خوبی ہے قربانی کا جانور پالتو ہونا چاہیے، یعنی وہ ان جانوروں میں سے ہو جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ جنگل کے رہنے والے جانور جو خود وہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہرن اس کی شکل بھی بکری سے ملتی ہے، اس کے کچھ اوصاف بھی بکری کے ساتھ ملتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
اللہ کا نام لے کر اس جانور کو قربان کرو جو گھریلو چوپاؤں میں سے ہو، پالتو جانوروں میں سے ہو۔ تو سب سے پہلی شرط اس جانور کے لیے، اس کے اندر جو خوبی پائی جانی لازم ہے وہ ہے کہ وہ جانور پالتو ہونا چاہیے، وہ جنگل میں رہنے والا جانوروں میں سے نہ ہو، اگر ہوگا تو اس کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ دوسرا وصف جو قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے وہ ہے قربانی کا جانور دو دانتا ہو، جس کو دوندا کہہ دیتے ہیں، مسنہ، دو دانتا۔ اب دو دانتا کون سا ہوتا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں السنیہ ہی من کل شیء من الابل والبقر والغنم فما فوقها، فرماتے ہیں سنیہ جانور یا اس سے بڑی عمر کا جانور ہی کفایت کرتا ہے، اس سے چھوٹی عمر کا جانور کفایت نہیں کرتا۔ اب مسنہ کون سا ہوتا ہے؟ مسنہ کے متعلق جو اہل لغت نے لکھا وہ یہ ہے، مسنہ وہ جانور ہے جس کے دودھ کے سامنے والے دو دانت گر جائیں اور اس کی جگہ پہ نئے اگائیں۔ یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے، چونکہ شہری لوگ عمومی طور پہ منڈیوں سے قربانی کا جانور خریدتے ہیں، دیہات میں رہنے والے تو خود گھروں میں پال لیتے ہیں۔ اب منڈی میں جب خریدنے جاتے ہیں تو وہاں ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، وہ اپنا فائدہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایسے آلے بھی ہوتے ہیں جو جانور کو خود دوندا بنا دیتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا اس کے دودھ کے سامنے کے دو دانت گر جائیں اور وہاں نئے دانت اگائیں، کیونکہ قدرتی طور پہ بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے پہلے والے دانت گرتے ہی تب ہیں جب وہاں دوسرے نمودار ہوتے ہیں۔ وہ نیچے والا دانت نکلتا ہے تو وہ اوپر والے کو کمزور کرتا ہے، وہ ہلتا رہتا ہے، آخر جب اس کی نکلنا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو گرا دیتا ہے۔ تو دو گرے ہوں اور اس کی جگہ پہ نئے اگے ہوں، اگر آپ نے جانور پسند کیا، آپ کو اس کے دانت گرے ہوئے نظر آئے لیکن وہاں نئے دانت کے کوئی آثار آپ کو چھونے سے بھی نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ دو دانتا کیا گیا ہے، دو دانتا ہے نہیں۔ اس کو بیوپاری صاحب نے جو ہے نا دوندا بنا دیا ہے، ویسے دوندا نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم نے وہی جانور ذبح کرنا ہے جو مسنہ ہو، سن دانت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے دو دانتا، جس کے دو دانت گر چکے ہوں اور نئے اگ آئے ہوں، وہی جانور تم نے قربان کرنا ہے، اس کے علاوہ قربان نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کی باتیں بڑی کمال کی ہوتی ہیں۔ بہت مشہور عالم گزرے ہیں حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کمال کے عالم تھے۔ کسی نے سوال کر لیا جانور کی عمر 5 سال ہو گئی ہے، دانت نہیں گرے، قربان کر سکتا ہوں؟ تو بڑا انہوں نے کمال کا جواب دیا، کہنے لگے اگر جانور حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہو نا اور اب تک وہ اس کی عمر باقی ہو، اگر وہ دو دانتا نہیں ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس میں عمر نہیں دیکھنی عمر کتنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں نسل میں سے اتنے سال کا ہو، اتنے کا ہو، اتنے کا ہو، نہیں، حدیث میں کیا آیا ہے؟ مسنہ، جس کے سامنے کے دو دانت دودھ والے گر چکے ہوں اور وہاں نئے دانت نمودار ہو چکے ہوں، اسی کی قربانی۔ الا ان يعصر علیکم، ہاں اگر مسنہ خریدنے کی طاقت نہیں ہے یا وہ مل نہیں رہا، مل رہا ہے تو مارکیٹ ویلیو سے کئی گنا زیادہ مل رہا ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تذبحوا جذعة من الضأن، تو بھیڑ کی نسل میں سے جو 1 سال مکمل کر چکا ہے، اس کے دانت گرے نہیں گرے وہ کرنا جائز ہے، جس کو کھیرا کہا جاتا ہے۔ کھیرا صرف اور صرف بھیڑ کی نسل میں سے، دمبا چھترا بھیڑ، یہی کھیرا کفایت کرتا ہے۔ بکرا اور بکری، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ کھیرے کفایت نہیں کرتے، ان کے لیے دو دانتا ہونا ہی لازم ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھائی، عید پڑھانے کے بعد فرمایا جس نے عید سے پہلے قربانی کر لی ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔
ابو برزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو عید سے پہلے ہی کر آیا ہوں۔ فرمایا اور کر، کہا اور گنجائش نہیں ہے؟ ہاں میرے پاس ایک ایسا جانور ہے جو مسنہ سے کئی گنا بہتر ہے، موٹا تازہ پالا ہوا ہے لیکن دونتا نہیں ہے بکری کی نسل میں سے۔ آپ نے فرمایا تم کر لو، وَلَن تُجْزِعَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد یہ کسی کے لیے بکری کی نسل کا کھیرا کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اس کو رخصت مل گئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے خاص۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ 2 دانتا ہونا چاہیے، سوائے بھیڑ کی نسل میں سے اس کی نسل کا 1 سال کا بھی کفایت کر جاتا ہے۔ تو جانور کے لیے مسنہ ہونا، 2 دانتوں کا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگلی چیز، تیسرا وصف جو قربانی کا جانور ہے وہ ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے جن عیوب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عیب ہوں تو قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں عیب 3 طرح کے ہوتے ہیں، جانور کے اندر پائے جانے والے عیب 3 طرح کے ہیں۔ کچھ عیوب وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ اس عیب والے جانور کی قربانی جائز ہی نہیں، اس کی قربانی ہوگی نہیں۔ اور کچھ عیوب ایسے ہیں جن کو شریعت نے عیب تو کہا لیکن وہاں یہ نہیں کہا کہ اگر یہ عیب والا کرو گے تو ہوگی نہیں۔ اور تیسرے عیب ایسے ہیں جن کو شریعت نے عیب بتایا ہی نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیب ہے۔ میں مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ 4 تو وہ ہیں جن کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، آپ نے فرمایا 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العوراء بین عورها، ایسا جانور جو العوراء ہے، یعنی جو کانا ہے، جس کا کانا پن واضح ہو۔ کانا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس کا مطلب جو عیب کانے پن سے اوپر کا ہے اس کی تو بالاولیٰ نہیں ہوگی۔ جب کانے کی نہیں ہو سکتی تو نبینے کی کیسے ہوگی بھی؟ تو کانا جانور ہے یا کانے سے اوپر جانور ہے جس کی آنکھوں کے اندر پرابلم ہے، اس کی قربانی کر بھی لیں تو شریعت میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2 المریضہ بین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیمار جانور ہے، بیمار جانور کی قربانی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ لہذا جب جانور خریدنے جائیں تو وہاں اچھی طرح چیک کر لیں۔ آج کل ماشاءاللہ بیوپاری بہت سمجھدار ہیں، ایسا ٹیکا لگاتے ہیں جانور کو، لگتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جب اس کا اثر اترتا ہے تو نظر آتا ہے جانور تو بیمار ہے۔ تو بیمار جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ذبح ہونے سے پہلے وہ صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ تیسرا عیب جس کی قربانی جائز نہیں، العرج بین ضلعها، جو جانور لنگڑا کے چلتا ہے، لنگڑا پن اس کا واضح ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ وہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے، چیک کر لی۔ اس کا مطلب اگر ایک جانور کا پاؤں ہی نہیں ہے اس کی تو بالاولیٰ نہیں ہوگی۔ جب پاؤں ہو، اس میں لنگڑے پن کی بیماری ہو تو قربانی شریعت میں جائز نہیں ہوتی۔ جب پاؤں ہی نہ ہو تو پھر کیسے ہو؟ چوتھا اور آخری عیب جس کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، والکثیر التی لا تنقى، ایسا کمزور جانور جو اتنا لاغر ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا ختم ہو گیا ہے، جس کو مخ کہتے ہیں، مخ، اتنا وہ کمزور ہے اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی جو اتنا لاغر ہے، اتنا دبلا ہے، نظر آ رہا ہے اس میں سے کیا نکلنا ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہ 4 عیب ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے تو قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عیب ایسے ہیں جو عیب تو ہیں لیکن ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی ہوتی نہیں ہے۔ کریں گے، علماء لکھتے ہیں ہو جائے گی لیکن اجر و ثواب میں بہت کمی آئے گی۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عیب تو سمجھا، ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہوتی نہیں ہیں۔ ان میں سے کان کے اندر کوئی عیب ہے، سوراخ ہے کان کے اندر، کان چیرا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی سے بھی بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہوتی نہیں، لیکن یہ حکم ضرور دیا گیا کہ جانور لیتے ہوئے آنکھ اور کان کو اچھی طرح چیک کر لیا کرو۔ نستشرف العین والاذن، اسی طرح اگر جانور کا سینگ مکمل ٹوٹ گیا ہے، مکمل یا کچھ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی کرنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اس کی قربانی بھی نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی باعظم القرن والاذن، آپ نے منع کیا کان کٹا یا وہ جانور جس کا سینگ کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کی جانور کی قربانی کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، کم از کم عمر ہے 2 دانتا ہونا۔ بعض بھائی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی چوکا جانور ہو، چھگا ہو تو قربانی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے بھائی، کم از کم عمر ہے مسنہ، کم از کم، اس سے اوپر ہے قربانی ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری جو نیچے والی لمٹ ہے وہ بیان کی ہے، کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہ ہو، اس سے اوپر ہے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کچھ عیب ایسے ہیں جو شریعت نے عیب سمجھے ہی نہیں ہیں، ان میں سے مثلاً خصی ہونا یا نہ ہونا، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جانور خصی ہے تو یہ عیب نہیں، خصی نہیں تب بھی کوئی عیب نہیں، دونوں طرح کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، خواہ وہ عیب اس میں، اس کو عیب سمجھو نہ سمجھو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن شریعت نے اس کو عیب سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کا جو دمب ہے جس کو پوشل کہتے ہیں پنجابی میں، اس میں کوئی مسئلہ ہے تو شریعت نے اس کے اندر بھی اس کو عیب نہیں سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو جس کی دم نہ ہو اس کی قربانی نہ کرو، یا دم کو بھی اچھی طرح چیک کر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کو عیب نہیں سمجھا۔ یعنی یہ وہ عیب ہیں جو بتا دیے گئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، آپ خود سمجھ جائیے گا، تو وہ عیب جو ہیں شریعت نے ان کو عیب نہیں سمجھا، جو عیب ہیں وہ شریعت میں ان میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ کسی جانور کا مؤنث جانور ہے، اس کا جو تھن ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہے، یا اس کے 2 کی بجائے 1 ہے، 4 کی بجائے 3 ہیں، تو اس طرح کے عیب شریعت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مخنث ہے تو وہ عیب نہیں ہے، حاملہ جانور ہے عیب نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لیں، جو جانور دودھ دینے والا ہے اس کی قربانی کرنے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ جو دودھ دینے والا ہو، دودھ دے رہا ہو، ایک ہے پہلے دودھ دیتا رہا اب ختم ہو گیا دودھ، ٹھیک ہے قربان کر لیں۔ جب آپ اس کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں یا قربانی کے لیے خرید رہے ہیں تو یہ چیک کرنا بھی ضروری ہے کہیں اس کے اندر دودھ تو نہیں آتا۔ دودھ دینے والے جانور کی قربانی سے حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو منع کیا ہے اور ان کو اس سے روکا ہے۔ قربانی کے جانور کے متعلق ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے، ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 20 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، گھر کا ایک ذمہ دار ہے، ایک سربراہ ہے، کھانا پینا رہنا اکٹھا ہے، اس سربراہ کی جو قربانی ہوگی وہ پورے گھر کے افراد کی طرف سے ہوگی۔ ان کو اتنی قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی ان کے گھروں، نبی علیہ السلام کے 9 گھر تھے، ہر بیوی کا حجرہ الگ الگ تھا، ہر ہماری ماں کو الگ الگ گھر بنا کے دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی بھی جو قربانی اپنی کی ہے اس سے الگ اپنی عورتوں کے لیے نہیں کی ہے۔ صرف حج کے موقع پر ہدی کا جانور اپنی طرف سے بھی دیا اور ان کی طرف سے الگ دیا ایک گائے کا۔ اس کے علاوہ جو قربانی ہے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی الگ طور پہ یہ فلاں عورت کی ہے، یہ فلاں میری بیوی کی ہے، یہ میری فلاں بیوی کی ہے، ایسا نہیں کیا۔ 9 گھر تھے نبی علیہ السلام، تو چونکہ سربراہ 9 کے 9 کے ایک ہی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سب کے سربراہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی وہ آپ کی ہی بیویاں تھیں، تو آپ نے وہ ایک قربانی جو اپنے لیے کی ہے وہی ان کے لیے کافی سمجھی ہے، الگ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور قربانی نہیں کی ہے۔
قربانی کرنے والا انسان اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لاگو ہوتی ہیں۔ وہ پابندی کیا ہے؟ جس کا ارادہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر، چاند نکلنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تلک اس انسان پر پابندی ہے کہ وہ اپنی قربانی جس نے کرنی ہو، وہ قربانی کرنے تلک اپنے ناخن بال کاٹنے سے گریز کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور ارادہ ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے، ایسا انسان لا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے، حتی یضحی، یہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، جب تلک وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کر لیتا اس وقت تلک اس انسان کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ بال کاٹنا جسم کے کسی بھی حصے سے، اور ناخن کاٹنا ہاتھوں کے یا پاؤں کے، اس کی پابندی ہے، لہذا چاند نکلنے سے پہلے پہلے ایسا کر لیں۔ آخری سوال، ٹائم ختم ہو رہا ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ آخری چیز پوچھا جاتا ہے بعض بھائیوں کی طرف سے کہ یہ جو پابندی ہے ناخن نہ کاٹنے کی اور بال نہ کاٹنے کی، یہ صرف گھر کے سربراہ کے لیے ہی ہے یا گھر کے باقی افراد بھی اس میں شریک ہیں؟ تو یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے بیان کی کن کو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور مجھ سے بڑھ کر، آپ سے بڑھ کر حدیث کا مفہوم وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ وہ حدیث زبان اطہر نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ آپ کے صحابی ہیں، نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، بازار میں جا رہے تھے تو جاتے ہوئے دیکھا ایک عورت کو جو اپنے بچے کے بال حجام سے، نائی سے کٹوا رہی تھی، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تھا۔ اب انہوں نے اس سے یہ نہیں پوچھا، اس عورت سے، کہ تمہارے خامد نے قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، انہوں نے کہا لو اخرتیہ الی یوم النحر کان احسن، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم 2-4 دن اور صبر کر لیتی، یہ بال بچے کے تم کٹواتی عید قربانی کے دن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد کو اس پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قربانی سب کی ہے، گھر کے تمام افراد اس قربانی کے اجر میں، ثواب میں شریک ہیں۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہمیں اپنے اعمال انجام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔